چاہتے ہیں کہ چند مسائل ایسے ہیں جو ہمیں اس صوبے میں درپیش ہیں اور یہ مرکز کے نمائندے ہیں، اور آج کل ہمارا صوبہ تو خدا خیر کرے، لیکن مرکز کے حوالے سے جو فیصلے آتے ہیں تو لازمی طور پہ ہمیں تحفظات جب ہوں گے تو یہی ایک موقع ہے کہ ہمارے تحفظات کو بھی وہ مرکز تک پہنچائے۔ ایک تو یہ کہ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ہمیں ان پہ شدید تحفظات ہیں۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، اور میں تو خود یہ سمجھتا ہوں، ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا مذاکرات پہ یقین ہے نہ آپریشن پہ یقین ہے، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے بھی بجائے اس کے کہ دہشت گردی ختم ہو، اس مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ تو ہیں اور دہشت گرد وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپریشن میں بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جب بھی قدم اٹھانا ہو تو پارلیمنٹ کو صوبائی اسمبلی سمیت مرکزی قومی اسمبلی، سینٹ اور سٹیک ہولڈرز سب کو اعتماد میں لے کے ایسے فیصلے کیے جائے۔ یہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی آپریشن کی بات کرنا، کبھی مذاکرات کی بات کرنا، ابھی تک تو وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب نے جو مذاکرات کیے وہ کس کے کہنے پہ کیے۔ 40,000 جو دہشت گرد یہاں پہ آئے تو کس کے کہنے پہ آئے، اور دہشت گردی کسی حد تک تم گئی تھی، اس کو دوبارہ ہوا دیا گیا اور دہشت گردوں کو ری آرگنائز کیا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ ابھی تک تو اس کے ان کو پکڑا نہیں گیا، تحقیقات کی نہیں گئی، ہمیں معلومات نہیں ہے۔ جس کے ذریعے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا وہ تو کلم کلا پھر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ دہشت گردی بھی وہ لائے، اب آپریشن بھی وہ کرے اور نقصان عوام کو اٹھانا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب تک ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے تو اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اور یہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ یہ مزید بگاڑ پیدا ہو، یہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے۔ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے۔ 20 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت ہے کہ ہمیں ملا، اور اس میں سے صرف ایک نقطے پہ انہوں نے عمل کیا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی فوجی جو ہمارے عدالتیں تھی اس کے حوالے سے عمل ہوا، باقی 19 نکات پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو کیا ایک نقطہ اس میں تھا؟ 19 نکات نہیں تھے، تو اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ آج نیشنل ایکشن پلان کا نام لے کے ایک نقطے کو اپنے لیے استعمال کر کے پھر اس کو اگنور کیا جائے، ایسا طریقہ کار ہمیں منظور نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو آج تک اس میں انہوں نے کوتاہیاں کی ہے، اس کی ہمیں ہم کو اعتماد میں لیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی قدم اٹھانا چاہے تو مشترکہ طور پہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ چونکہ آپریشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی اس میں موجود تھا، تو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھائی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور پھر اس پہ ستم ظریفی یہ کہ یہ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، تو پارٹی کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا، صوبے کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا، اور اس نے وہاں پہ آپریشن کی حمایت کر دی، اور پھر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے زمین اور آسمان کو ملایا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اگر تم نہیں مانتے تو کہہ دو کہ وزیر اعلیٰ نے غلط کیا ہے، تو وزیر اعلیٰ کو تو وہاں پہ بیچ کے اندرونی خانہ تعلق بناتے ہو، اور اوپر سے دونوں ایک ہی وقت میں دو باتیں کرنا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ قوم کے حوالے سے درست فیصلے کرے، بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک ہی بات پہ کہ جیل میں ان کا رہنما گرفتار ہے تو اس کو کس طریقے سے رہا کیا جائے، چاہے ملک کا اینٹ سے اینٹ بچ جائے، لیکن وہ اس میں
سنجیدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اب بھی کچھ اطلاعات ایسے ہیں، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپر دیر اور لوور دیر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور تقریباً 3 ہیلی کاپٹر گن شپ کل اور رات کو استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بھی یہ کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور حالات کو مزید نہ بگاڑا جائے، اور دہشت گردی تو سارے صوبے میں بالکل پھیل چکی ہے، بتہ خوری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے۔ تو ہم گورنر صاحب کے موجودگی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے کہ ان کو تو معلومات ہوگی، لیکن ایک عوامی نیشنل پارٹی کے جو تحفظات ہیں ہم ان کے سامنے رکھ کے کہ اس طریقے سے مرکز سے یہ بات کی جائے۔ ہمارا تو جو ایمل ولی خان صاحب ہے، آپ لوگ تو آج کل سن رہے ہیں سینٹ میں ان سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کل کے بات کر رہا ہے، اور اس پہ جو آپریشن استحکام پاکستان ہے، اس حوالے سے بھی کل ایمل ولی خان صاحب کا پالیسی بیان آ بھی چکا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنرز کا یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بہت مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گورنر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ گورنر صاحب کو ہم گورنرشپ سے پہلے جانتے ہیں، وہ ایک پارٹی کا ایک فعال شخصیت ہیں اور تھے، ان سے بڑا واسطہ پڑا ہے، شرافت بھی ہے، بات بھی طریقے سے کرتا ہے، ایشو کو بھی طریقے سے اٹھاتا ہے۔ مجھے وزیر اعلیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میرا ان سے کوئی پہچان ہے، لیکن جو ایکشن ان کا ہے وہ بولتا ہے کہ ان کی ایکشن کچھ ایسی ہے کہ بجلی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میں بٹن دباؤں گا۔ تو کدھر بٹن دبایا؟ الٹا بٹن دبایا۔ بٹن تو یہ دبا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، تو اس نے کون سی بٹن دبائی کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا؟ غلط بٹن دبایا۔ اگر بٹن دبانا ہوتا تو ان پی کب کا دبا چکا ہوتا۔ یہ بٹن کی بات نہیں ہے، یہ پالیسی کی بات ہے۔ پالیسی کو درست کرنا ہے، اور پالیسی کو یعنی میں تو وزیر اعلیٰ صاحب میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان سے یہ بات کروں، لیکن صوبے کی خاطر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سنجیدگی سے بات کرنی ہے، اور اس وقت مرکز سے ان کی بگاڑ ہے، یا ان کی نہیں ہے تو اس کی لیڈر کو ان کو اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں نبھا سکتے۔ تو مرکز میں بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے تو ان سے ملتا ہے، لیکن حکومت سے نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک فالٹ ہے جو تو میں صرف گزارش کروں گا کہ گورنر صاحب اس صوبے کا مرکز میں آئینی نمائندہ ہے، تو اگر ان کا کوئی بگاڑ ہے تو صوبے میں تو گورنر سے اچھے تعلقات قائم کریں۔ اپنا جو صوبے کا مقدمہ ہے گورنر کے ذریعے پیش کرے۔ ہمیں تو اپنے صوبے کے مسائل کا حل کرنا ہے، 18ویں ترمیم پہ عمل کرنا ہے، NFC وارڈ پہ بات کرنی ہے۔ تو اگر یہ باتیں سلیقے سے نہ ہو تو پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی چپ کلش نہ ہو، بلکہ ان کے اچھے تعلقات ہی اس صوبے کے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے، اور مشکلات سے ہم نکل بھی سکتے ہیں۔ تو میں اس کو مختصراً، چونکہ ایک موقع تھا جو میں نے آپ لوگوں سے بات کی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی، میں ایک بات جو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تمباکو کا جو مسئلہ ہے یہ شاید لوگ نہیں سمجھتے۔ 1968 میں انہوں نے آئین میں یہ بات بتا دی اور درج کر دی کہ تمباکو فصل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں تمباکو فصل نہیں ہے۔ آپ لوگ انصاف کریں، کیا تمباکو فصل ہے کہ نہیں؟ تو جب یہاں پہ کوئی ایسے فیصلے ہوں، اس لیے کہ فصل ہوگا تو صوبے کے ساتھ ہوگا، فصل نہیں ہوگا تو مرکز کے ساتھ ہوگا۔ تو 2 ارب سالانہ ان کی انکم ہے، 2 ارب 68 سے لے کر آج تک مرکز ہمارے صوبے سے یہ لے رہا ہے۔ تو 18ویں ترمیم میں فیصلہ ہو چکا کہ یہ فصل ہے۔ تو خدا را میں گورنر صاحب سے بھی یہی کہوں گا، صوبے سے بھی کہوں گا، اور جو ہمارے مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر اس کو فصل قرار دیا گیا ہے تو فصل جان کے اس صوبے کو دیا جائے اور صوبے کا اختیار اس پہ ہو۔ اور بجلی کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہے، میں
اشارتاً بات کروں، اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ملک میں بہت سارے ایسے یعنی لوگوں کو مشکلات پیش آئے کہ یہ ملک دو لخت ہوا. ہم وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتے. اگر صوبوں کو ناراض کرو گے، عوام کو ناراض کرو گے، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، بتاخوری میں اضافہ ہوگا، بجلی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ہمیں اپنے حصے کا بجلی نہیں ملے گا، احساس محرومی نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گی؟ اور احساس محرومی بڑھے گی تو پھر یہ بدقسمتی ہوگی ان لوگوں کا جو اس ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ خدا را پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلو. اپنی ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان نہ کرو. مل بیٹھ کے سنجیدگی سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور صوبائی خود مختاری کے لیے، 18ویں ترمیم کے لیے اور یہاں پہ نیشنل الیکشن پلان کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ وقت گزر جائے گا، شاید پھر یہ پچھتائیں گے لیکن یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. آپ اس کو اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں اس کی آپریشن کی یعنی یہ آغاز کر دیتے ہیں. یہ تجربہ گاہ ہے، یہ کئی بار مذاکرات ہوئے، کئی بار آپریشن ہوئے، کوئی تو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو مذاکرات ہوئے وہ کیوں کامیاب ہوئے اور جو آپریشن ہوا کیوں کامیاب ہوا اس کو دیکھے. انہوں نے ہزاروں یعنی آپریشن کے کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ ایک تو سب سے بنیادی نقطہ آپ ساتھیوں سے شیئر کرنا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ پنجاب میں ہیں. یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہے. وہ وہاں پہ آج بھی نام بدل کے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں بھی نیشنل ایکشن پلان میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آج تک کس کالعدم تنظیم کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا یا ان کو پکڑا گیا؟ اگر آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو. یہ بات آپ نے درست کہی. میں یہ بات کہتا ہوں کہ دہشت گردی سے زیادہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے، اور یہ بین الاقوامی جو کھیل ہے یہاں پہ ان کے سہولت کار ان کے ساتھ مل کے یہ دہشت گردی کا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ختم کرنا نہیں چاہتے. کاروباری لوگ تو کاروبار کو تقویت دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو تقویت دے رہے ہیں. ہم مر رہے ہیں تو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ مزید کاروبار نہیں چلے گی، یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. اب تو عوام کو اٹھ جانا ہوگا، نہیں تو پھر تو ہم یعنی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ تیسری عالمی جنگ تو شروع ہو چکی ہے. وہ تو یعنی جو اسرائیل ہے اور ایران ہے اور وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے جو بازار گرم ہے وہ تو تیسری عالمی جنگ تو شروع ہے. اگر یہ دہشت گردی بھی ہے اور پھر دہشت گردی کا یہ میدان بھی ہو اور پھر عالمی جنگ کا بھی یہ میدان ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ تباہی تو ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے، یہ سالوں کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طریقہ کار کو ترک کرنا چاہیے. ہمیں تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع پروگرام ہو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جو میں نے کہا اعتماد میں لے نہ لے تو تب تک وہ کوئی قدم نہ اٹھائے. ہاں، جو وقت کے ساتھ جو انفارمیشن آتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ تو جاری ہے، لیکن جو منظم طریقے سے یہ آغاز کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور سینٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس کے بعد اگر وہ متفقہ طور پہ کوئی کارروائی آگے لے کے جائے تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا. اے پی سی تو ہماری مرکزی پارٹی نے اعلان بھی کیا ہے اور ایمل ولی خان صاحب خود پریس کانفرنس میں یہاں پہ بات کر بھی چکے ہیں، اور جب ہم بلائیں گے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائیں گے نام لیے بغیر. جب تمام ہیں تو اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ کسی ایک کا نام لیا جائے. تمام جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو تمام پارٹیوں کی ہوگی، کوئی آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. وہ تو ایمل ولی خان صاحب وضاحت کر چکے ہیں، اور وہ کب بلاتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں، اسلام آباد میں بلاتے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے.
ہمارا رد عمل تو واضح ہے، جب ہم کہہ رہے کہ یہ اس پہ عمل نہ کیا جائے، عمل کریں گے تو ہم تو مخالفت کریں گے۔ نہیں، یہ تو آپ کے سوال کے جواب میں تو پالیسی نہیں دے سکتا، وہ تو مل بیٹھ کے پالیسی بنائیں گے۔ میں ایک بات یہ بتا دوں، یہ سوات کے حوالے سے بات ہوئی تو مجبوری ہے کہ میں وضاحت کروں۔ سوات کے حوالے سے وہ آپریشن کرنا چاہتے تھے بشمول امریکہ، ہم نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اس پہ 1.5 مہینہ گزر گیا اور ہم نے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے لوگ ہیں، گولی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم پہلے مذاکرات کریں گے، تب پھر اگر بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو آپ آپریشن کو آن کریں گے؟ تو ہم نے کہا بالکل، ہماری حکومت ہے، ہم پھر آن کریں گے، لیکن پہلے مذاکرات ہوگی۔ مذاکرات ہمارے کامیاب ہوئے، اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے شرعی نظام عدل مانگا اور زرداری صاحب نے اسفندیار ولی خان صاحب کے کہنے پہ وہ شرعی نظام عدل بھی منظور کرا، دارالقضاء جس کا وہ نام لیتے تھے۔ آخری حد تک ہم نے مطالبات مانے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بزور شمشیر ملکنڈ کو قبضے میں کیا، اب سارے پاکستان کو قبضے میں لیں گے، اور ہم کسی جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ووٹ کی سیاست کو نہیں مانتے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مذاکرات سے انحراف کیا اور صوفی محمد صاحب نے روگردانی کی۔ تو اس کے بعد عوام اٹھ کھڑے ہوئے، عوام نے کہا کہ اب تو آپ ان کی تمام مطالبات مان لیے، اس کا مطلب یہ کہ یہ شرعی نظام عدل کے لیے نہیں ہے، ان کے مفادات الگ ہیں۔ تو عوام پھر ہمارے ساتھ ہوئے، یہ مذاکرات کی کامیابی تھی۔ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھی کہ پہلے ان کو لوگ اپنے زیورات دیتے تھے، عورتیں اپنے وجود سے زیورات لے کے ان کو چندے میں دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد چندہ بند ہوا، ان کو شہید کہنا بند ہوا، اور پھر ان کے خلاف جو آپریشن ہوا تو عوام نے ساتھ دیا، اور 25 لاکھ آئی ڈی پیز بن کے آئے، اور تاریخی مدت میں وہ واپس گئے، وہاں پہ امن قائم ہوا، وہاں پہ اسکولیں چل رہی ہیں۔ اسکولوں سے تو پاکستانی جھنڈے اتارے گئے تھے، ہم نے جا کے پاکستانی جھنڈا وہاں پہ لگایا، لوگ نہیں جا سکتے تھے، اب جا سکتے ہیں۔ اب تو وہاں پہ ایسے ماحول بن گئی ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے لوگ اتنے جا رہے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ٹورزم کو ناکام بنایا جائے۔ میں اس میں مزید جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے مذاکرات کا بھی فائدہ اٹھایا، آپریشن کا بھی فائدہ اٹھایا، اس کے بعد نہ آپریشن کا کوئی فائدہ رہا اور نہ مذاکرات کا کوئی فائدہ رہا، اس لیے ہم یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔